عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم آپ کو ایک اللہ والے کی صبر و شکر کی عجیب داستان سناتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھے۔ ایک مرتبہ ٹہلتے ٹہلتے ساحل سمندر پر پہنچے۔ وہاں ایک خیمے میں دیکھا کہ ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہے اور بلند آواز سے یہ کہہ رہا ہے: میرے رب، مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنی مخلوق میں بہت ساروں پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عبداللہ کو معذور شخص کی اس دعا پر بڑی حیرت اور تعجب ہوا کہ ہاتھ پیر سے معذور، بینائی سے محروم ہے، جسم میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا اور شکر گزاری میں مصروف ہے۔ چنانچہ وہ قریب آئے اور پوچھا کہ اے محترم، آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت پر شکر گزاری کر رہے ہیں؟ اس پر اس معذور شخص نے کہا: جناب، آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ بخدا اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے کہ مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ناتوا جسم میں زبان کی عظیم نعمت کو دیکھیے کہ یہ کیسے سالم ہے۔ کیا صرف اس زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ اس کے بعد معذور شخص نے حضرت عبداللہ سے اپنی خدمت گزار گمشدہ بیٹے کا پتہ لگانے کی گزارش کی۔ ایسے صابر و شاکر بندے کی خدمت کو سعادت سمجھ کر عبداللہ بن محمد جنگل میں گمشدہ لڑکے کی تلاش شروع کر دی۔ اچانک وہ یہ دردناک منظر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے اس صابر و شاکر بندے کے گمشدہ لڑکے کی لاش مٹی کے دو تودوں کے درمیان بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے، جس کو جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ کھا رکھا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے آنسو بہہ بھر آئے۔ وہ پریشان اور حیران ہوئے کہ کیسے معذور شخص کو اس کے بیٹے کی وحشتناک موت کی خبر دے۔ آخر بڑی مشکل سے لمبی چوڑی تمہید باندھنے کے بعد انہوں نے یہ المناک خبر سنائی۔ اس شاکر و صابر بندے کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ دل پر غموں کے بادل چھا جاتے ہیں تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ غم کا غبار اشکوں میں ڈھل کر نکل جاتا ہے۔ بیٹے کی موت پر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے معذور شخص نے یوں کہا: اللہ کی حمد ہے اس ذات کے لیے جس نے میری اولاد کو اپنا نافرمان نہیں پیدا کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ایک چینخ کے ساتھ اللہ کے اس نیک بندے کی روح پرواز کر گئی۔ معذور شخص کی اس اچانک موت پر عبداللہ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ معذور شخص کوئی اور نہیں بلکہ وقت کے بلند پایا مشہور محدث حضرت ابو خلابہ رضی اللہ عنہ ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص تھے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق تھے۔ آپ صبر و استقامت کے پیکر، تسلیم و رضا کے خوگر تھے۔ تجہیز و تکفین کے بعد حضرت عبداللہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، جنت کا لباس زیب تن کیے ہوئے، اور یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا: کیا آپ وہی معذور شخص ہیں؟ فرمانے لگے: جی ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ اللہ کے یہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور جلوت و خلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اسی صبر و شکر کی بدولت مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر پر ڈٹے رہے۔